السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا پروجیکٹ کے بارے میں، جو آپ کا پروجیکٹ ہے، کچھ فائنل ٹچ جو آپ دے رہے ہیں اس کو، تو اس بارے میں گائیڈ کرتا ہوں۔ تو جیسے میرے پاس یہ میرا کویشچن تھا، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کیا تھا، اور وہ پی ڈی ایف میں جو پیپر بھی شو کیا تھا وہ میں نے اسی کویشچن سے بنایا تھا۔ دیکھیے یہ ڈفرینٹ کویشچنز ہیں اور یہ یس نو کے آپشنز ہیں، اسی لیے میں آپ کو بھی کہہ رہا تھا کہ یس نو کے آپشنز رکھیں، اس کو موڈیفائی کرنا، اس کو سمپلیفائی کرنا، اس کو دیکھنا وہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اچھا خیر، اب تو کویشچنر بن گیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو فل بھی کر لیا ہے۔ تو یہاں پہ اوپر دیکھیں، یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے آپشن ایک، جو یہاں پہ گیون ہے، یہ والی آپشن، یہ رسپانسز والی۔ تو آپ اس کو ٹک کریں گے جب، تو یہاں سے آپ کے پاس اس کے رسپانسز کھل کے آ جائیں گے، یہ دیکھیں، اور ہر سوال کا اس کے سامنے ایک پائی چارٹ بنا دی ہے۔ تو ہر پائی چارٹ آپ کو بڑا اچھا سا الیبوریٹ کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے جینڈر سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھا تھا، تو ٹوٹل 85% نے یہاں پہ جینڈر سے ریلیٹڈ کویشچن کو رپلائی کیا۔ اس میں سے یہاں پہ دیکھیے ہم نے آپشنز رکھی ہوئی تھی میل اور فیمیل، یہاں پہ تو بلو والی میل ہے، اس کا مطلب ہے کہ 67% ہمیں جو میل نے رسپانس دی ہے، اور 32% ہمیں فیمیل نے رسپانس دی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کا نمبر بھی دیکھ سکتے، پرسنٹیج ہے نا، جیسے اس کے اوپر آپ لے کے آئیں گے کرسر، یہ دیکھیں تو یہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ 57 میل تھے، اور ان ٹرمز آف پرسنٹیج یہ 67 ہے۔ 67% آف دی ٹوٹل جو آڈینس ہے اس میں سے 57 میل ہے جنہوں نے رپلائی کی ہے، اور یہ 28 فیمیل ہیں جو کہ 32% بنتی ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے اگلا ایک دو کویشچن اور ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کہ یہ کویشچن ہے کویشچن 6، کین آن لائن کلاسز ریڈیوز دی اسپریڈ آف کووڈ-19؟ تو ہمارے پاس اس کی بھی آپشن دیکھیں، یس نو میں تھی، ٹھیک ہے، یہ یس نو میں آپشن تھی، اور اس میں بھی دیکھیں یہ یس کا آنسر آ گیا، اور یہ یہاں پہ یہ نو کا آنسر ہے۔ تو ان ٹرمز آف پرسنٹ یہ آنسرز گیون ہے۔ آپ اگر اس کو کرسر کو اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 24 ٹوٹل رسپانسز ہیں، جو کہ 27% آف دی ٹوٹل آڈینس بنتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں 63% جو آڈینس جو ٹوٹل تھی نا، 87 یہاں پہ رپلائی آئے تھے، ان میں سے 63 کا آنسر یس میں ہے، جو کہ ٹوٹل آڈینس کا 72% بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گا۔ اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے کویشچنس کا نا آپ کو یہ اچھے سے ایسے گیون ہے، جن کی آپشنس دو دو تین تین اگر کسی نے دی ہوئی ہیں تو ان کو یہاں پہ اس حساب سے یہ آپشنس بتا دے گا۔ جیسے یہاں پہ یس نو ہے تو آپ کو بتا دے گا کلرز کے حساب سے کہ اس کا رسپانسز کتنے پرسنٹ آیا ہے، اور ٹوٹل نمبر آف رسپانسز بھی اس پہ آ جائے گا کہ یس کے کتنے آنسر ہیں، نو کے کتنے آنسر ہیں۔ تو جب آپ پروجیکٹ کو لکھنا شروع کریں گے تو لکھنے کے لیے آپ نے اس کویشچنئر کو کیسے وہاں پہ یوز کرنا ہے، تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو، یہ ڈاؤن لوڈ رسپانسز کی آپشن ہے، ایک ہم نے کیا کیا، یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ یہ 3 سرکل ہیں یہ والے، آپ یہاں سے ٹک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ یہ آپشن آ گئی، اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میرے پاس یہ ایک ایکسل شیٹ اوپن ہو جائے گی، یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو ایک منٹ میں دوبارہ سے آپ کو ایکسل شیٹ شیئر کرتا ہوں، یہ دیکھنا تھا۔ اب اس ایکسل شیٹ کو آپ اگر اچانک دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ پتہ نہیں کیا ہے، تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ کرسر کو لا کے، تو یہ دیکھیں یہ اوپر آنسر ہے، اوپر جو کویشچن تھا، کویشچن نمبر 3 تھا یہ والا، آر یو ٹیکنگ آن لائن کلاسز آفرڈ بائی یور انسٹیٹیوٹ اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ پالیسی؟ تو یہاں پہ نیچے اس کے آنسرز ہیں یس نو یس نو یس نو، ٹھیک ہے۔
सिमिलरली अगर आप कोई और क्वेश्चन देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको आप थोड़ा सा ये ऊपर ला के इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा ना जगह आपको दिखा देगा। अच्छा, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इज ऑनलाइन क्लासेस एन अट्रैक्टिव, इज एन इंटरेक्टिव वे। तो इसमें भी देखें येस नो के आंसर आए। अब आपको कैसे पता चलेगा कितने येस हैं कितने नो हैं? एक तो आपने वो जो से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिव से देख लिया, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसका तरीका ये है, आप इस सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, सॉरी जितनी वैल्यूज हैं उतना। तो टोटल देखें 87 तक, क्योंकि पहला वाला नंबर तो वो था। आप क्या करें, इसमें एक ना रिप्लेस की ऑप्शन आएगी, एक मिनट, आप यहाँ पे ना एक, जैसे ये है, कंट्रोल F की ऑप्शन करें और इसमें लिखें यस, और इसको आप रिप्लेस करना चाहते तो यहाँ से आप रिप्लेस करके यस को 1 से रिप्लेस कर दें, तो इसमें लिखें रिप्लेस ऑल। तो अब जितने हमने सेलेक्ट किए थे यहाँ पे देखें सारे 1 1 आ गए, तो मैं इसको, ये देखें, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये देखें इस कॉलम में जो रेड मैंने शो कर दिया है, तो जो येस थे वो 1 से आगे। सिमिलरली आप इतना दोबारा सेलेक्ट करेंगे और नो वालों को आप 0 से जो है वो रिजेंबल कर लें। तो एंड पे जब आप टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर टोटल जो है वो सपोज 87 थे, 87 में से 65 का टोटल आ गया यस वाला, तो 0 जो नहीं आए तो उसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से, तो वो नो वालों के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ से भी आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा आ जाएं कि हमने इसको आर्टिकल में जो आपने प्रोजेक्ट लिखना है उसमें हमें इसको शामिल कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चन को, तो उसमें टेबल कैसे बनेंगे ये वो। तो एक तो तरीका कर ये है कि आप यहाँ पे भी टेबल बना सकते हैं, एक्सेल में भी टेबल बन जाता था। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि इसके यहाँ पे जैसे ये है, तो आप अपना डाटा यहाँ पे लिख लें, जैसे 1 2 2 3 5 7 6 4 2, लेट्स सपोज ये हमने इसका डाटा लिख लिया है। तो यहाँ पे ना आपके पास इसकी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं ग्राफ बनाने वाली, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन ढूंढें। ठीक है, तो जैसे कि कहाँ गया है, ये ऑप्शन आई है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया डाटा को, ये डाटा सिलेक्ट हो गया, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसके ग्राफ देखने आपने ये बनाना है तो उसका ये ग्राफ बना देगा। और अदरवाइज आपके पास और भी काफ़ी इसके ऑप्शन हैं, लेट मी शो यू। अच्छा, ये था, और हम बना रहे थे, एक मिनट, सॉरी, ये था, तो आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करें और यहाँ से आप, एक मिनट, ये बना क्यों नहीं रहा, ये देखना जरा, ये इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये हमने बनाया, जो डाटा था हमारा ये था, और उसके अकॉर्डिंग हमने
اس کو گراف کو آپ اٹھا کے تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں، یہ ایزیلی ادھر ادھر شفٹ ہو جائے گا تاکہ آپ کا جو وہ آج میں نے ایسے فرضی سا ڈیٹا یہاں پہ لکھ کے تو آپ کو یہ بنا کے دکھایا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کا ہسٹوگرام یا بار ٹائپ جو چارٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ نا ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشن آ جائیں گی. اچھا اس کے بعد اس کو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ آپ نے اس کو آگے لکھنا کیسے. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہاں گیا، ایک منٹ. یہاں پہ تھا یہ، اور میں واپس آتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ والا. اور یہ تو یہ دیکھیں ذرا، یہ بڑا امپورٹنٹ سا تھا. اور اس میں یہ اوپر تو یہ تھا نا سارا انٹروڈکشن آ گیا. یہ دیکھیں یہ ہر کسی کا اپنا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہوگا. تو جیسے یہاں پہ یہ ان کا ٹائٹل آ گیا، ٹھیک ہے. اور جو آپ کے ٹائٹل کے بعد یہ آپ کی یونیورسٹی کا نام آ گیا، ڈپارٹمنٹ کا نام آ جائے گا. اور یہاں پہ دیکھیے نا یہ نام لکھے ہوئے. تو جو آپ کے فرینڈس ہیں جو گروپ میں شامل ہیں تو یہ ان کے نام آ جائیں گے. اچھا اس کے بعد یہ والا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ بھی والا لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اچھا آگے چلتے ہیں اب ہم. یہ دیکھیں یہ ایبسٹریکٹ ہے. ایبسٹریکٹ میں لکھیں گے بھی یہ سارا ہم نے 600 لوگوں سے رینڈملی وہ ڈیٹا فل کروایا، اور اس کے بعد ہم نے جو کویشچن پوچھے تھے وہ اسی طریقے کے کویشچن تھے. اور ہم نے یہ سافٹ ویئر یوز کی، جیسے آپ یہ یوز کرو گے گوگل پہ آپ نے سروے کیا ہے تو اس بارے میں لکھ دو گے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا. ٹھیک ہے. اور جو ہم نے پرسنٹیجز نکالی ہیں یہ سارا انہوں نے جو ریزلٹس نکالے نا اس کے بارے میں بہت شارٹ فارم میں لکھا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد آگے انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں انہوں نے جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے لکھا ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو بھی ریسرچ ہوئی ہے اس کو لکھ دیں گے. اور یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ جیسے یہ چیز یہ ریفرنسز ڈالے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جیسے یہ ریفرنس 4 اس کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے لائن لکھی ہے یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والی لائن یہ انہوں نے اس ریفرنس 4 میں سے ہیلپ لی ہے. اب ریفرنس 4 بالکل اس کے لاسٹ پہ ہوگا. میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. یہ آ گیا ریفرنس 4 اینڈ پہ، ٹھیک ہے. یہ ریفرنس 4 ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس پیپر کو گوگل سے سرچ کیا یا جو بھی جیسے بھی ان کے پاس وہ ہارڈ کاپی میں یا پی ڈی ایف موجود تھا، انہوں نے وہاں سے اس کو پڑھا تو ان کو ایک لائن یہ بہتر لگی. انہوں نے کیا کیا، اس لائن کو اس پیپر میں سے اٹھایا اور اپنے پروجیکٹ میں تھوڑا سا موڈیفائی کر کے شامل کر لیا. آپ نے بالکل سیدھا سیدھا کوئی نہیں لکھنا ہوتا، تھوڑا سا نا اس کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. موڈیفائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پلیجرزم میں نہیں آتا، ادروائز وہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ بھی آپ نے چیٹنگ کی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ ریفرنس یہ انٹروڈکشن لکھنا ہوتا ہے. انٹروڈکشن کے بعد آپ نے یہ اسٹڈی ایریا لکھنا ہوتا ہے. اسٹڈی ایریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کویشچن فل کہاں سے کروایا. اب دیکھیں آپ لوگوں نے جو کویشچن فل کروایا وہ مختلف جگہوں سے کروایا، تو آپ اس کا فرضی طور پر کہہ لیں کہ ہمیں لاہور سے کرایا، اور گوگل سے آپ اس کا لاہور کا میپ بھی مل جائے گا. جیسے یہاں پہ دیکھو انہوں نے بھی یہ لاہور کا میپ ڈالا ہوا، یہ لاہور کا میپ ہے. یہ پاکستان کا میپ آ گیا. پاکستان کے اندر یہ تھوڑا سا شیڈڈ پنجاب آ گیا. پنجاب کے اندر یہ ریڈ کلر کا لاہور اور یہ سارا لاہور کا میپ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لاہور کا میپ آ گیا. اس کو انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ بھی لاہور کے اس میں کیا ہے، لیفٹ سائڈ اس کا ایسٹ ویسٹ نارتھ یہ سارا کچھ یہاں پہ نا اسٹڈی ایریا میں لکھا ہوگا. یہ اسٹڈی ایریا میں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ بھی تھوڑا سا اس کا لکھ سکتے ہو. اس کے بعد انہوں نے لکھا اسٹڈی ڈیزائن اینڈ ڈیٹا کلیکشن، کہ آپ نے ڈیٹا کلیکشن کے لیے کیا کیا تھا کہ وہ کویشچنر گوگل پہ کویشچنر فل کروایا اور پھر آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ آ گیا. اب ڈیٹا آنے کے بعد جب آپ اس کو لکھو گے، یہ بڑا امپورٹنٹ کام تھا جو مین میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. یہ انہوں نے لکھا دی کہ ہم یہ سارے ٹیسٹ لگائیں گے. آپ نے تو یہ کوئی ٹیسٹ نہیں لگانا، آپ نے سمپل یہاں پہ آ جانا ہے. یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ انہوں نے اس جینڈر والے
जो क्वेश्चन से उसका ग्राफ बनाया है कि जो टोटल ये क्वेश्चन फिल किया है उसमें से मेल ये हैं और फीमेल ये हैं, ये जेंडर का डाटा आ गया। अब एज का है तो उसमें जो लेस देन 20 के ये थे, 20 से 40 के ये लोग थे, ग्रेटर देन 40 के ये लोग थे। जैसे इन्होंने थोड़ा सा फिल किया हुआ ना, तो आप भी ऐसे से छोटे छोटे से ये ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। उस पे बन जाएंगे इजीली एक्सेल पे। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये एक उनका बना दिया लाइफस्टाइल कि क्या था क्या नहीं। तो आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग, इनका तो ऐसा क्वेश्चनर था तो इन्होंने ऐसे इसके ऊपर ग्राफ बनाए, तो आप अपने डाटा अपने क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप कैसे ये जो यहाँ पे जैसे हाउस टाइप और ये वो सारे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे था इसको लिखने का अंदाज, कि आपने इसको लिखना कैसे है कैसे नहीं। तो ये देखिए मैं आपसे ये शो कर रहा हूँ, जैसे कि ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाला। इन्होंने ये एक हेडिंग दी, फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ पोर्स हाउस क्वालिटी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि आप में से कोई एक, जैसे मैं कहता होता ना आपको कि आप क्वेश्चन बनाए तो उसके हिस्से बनाए कि उसका इकोनॉमिक क्या उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं और उसके सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसके मेडिकल या हेल्थ के रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, या उसका कोई इस टाइप के डिफरेंट जो हम केसेस बना लेते तो उसके पार्ट्स बना लेते थे 2 से 3 हिस्से। तो फर्ज करो यहाँ पे इन्होंने इसके हिस्से बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें इन्होंने इसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसका नीचे उसका ना एक छोटा सा उन्होंने टेबल भी बनाया हुआ है, ये वाला टेबल। अब इस टेबल को उन्होंने कैसे बनाया है कि वो जो क्वेश्चन है उन्होंने यहाँ पे लिख लिए, सारे वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चनर में पूछे गए हैं। तो हर बंदा अपने अपने क्वेश्चंस तो जानता ही है जो क्वेश्चनर में। तो यहाँ पे देखें आगे उन्होंने उसके यस और नो के आंसर लगा दिए, ये नो के आंसर आ गए और ये आगे यस वाले आंसर आ गए, ठीक हो गया। अब इसमें दो दो वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये जो टोटल है ना, ये देखें सबसे ऊपर टोटल लिखा हुआ है, तो टोटल थे 600 इनके केस में। आपके केस में जितने भी होंगे आप लिख लोगे। तो 600 के सामने ये 100% आ गया, ये 100% आ गया। जब आप आगे करेंगे येस और नो में, तो यहाँ पे देखें ओपन स्पेसेस, स्पेसेस अवेलेबल इन हाउसेस। तो इसमें नो के आंसर आए हैं 162 और यस के आंसर आए हैं 438। ये जैसे वो आपके पास जो क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज थे, आप ये वैल्यूज वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, आसानी से आपको पता चलेंगे। जैसे वो आप कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे आपके पास परसेंटेज भी आ रही है, दरमियान वाली ये परसेंटेज है जो ब्रैकेट के अंदर है। ये देखें ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखें परसेंटेज को मेंशन कर रही है ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो परसेंटेज है और जो बाहर है वो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है। यस के, ये यस के आंसर ये हैं और ये नो के 162 हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन के जैसे ये डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन, तो इसमें 191 का नो आंसर है या 409 का यस आंसर है। तो इसकी परसेंटेज ये गिवन है, इसकी परसेंटेज ये गिवन। अब ये सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपके पास चीज़ें गिवन है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा क्या, डाटा एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट 27.8% of the total respondents do not have open space availability in their houses। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये वाला 27, ये इतने परसेंट जो लोग हैं 28 इसके बारे में कह रहे हैं कि उनके पास ये नहीं है। तो देखें यहाँ आप यस का लिख दें या आप नो का लिख दें, यहाँ पे कोई कैद नहीं है। इन्होंने यहाँ पे नो के बारे में लिखा हुआ है कि जितने रिस्पॉन्सेज नो आए थे। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 72% लोग जो हैं वो कहते हैं कि उनके पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इसका रिस्पॉन्स लिखा। अगले क्वेश्चन का देखिए, डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन वो ये था, तो इसमें वो 31% का नो था, तो यहाँ पे देखिए 31% डू नॉट हैव द डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सन। तो इस तरीके से मैं बताना चाह रहा था कि इन्होंने क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया, छोटा सा टेबल बना दिया और यहाँ पे उसको देखें वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से आगे सवाल जाते जाएंगे। ये थे उससे एक टाइप के सवाल। अब ये क्या करेंगे, दूसरे टाइप के सवाल निकालेंगे, जैसे कि ये सर्विस सप्लाई, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस
اور یہ اس کا ٹیبل، یہ اس کے رسپانسز، یہاں پہ اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ نا یہ سارا ویسے کیا ہوا ہے. خیر یہ تو آپ کے گراف نہیں بنے گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ان کا جو ہے نا وہ گراف جو تھا اس کا آپ کہہ لو کیا کہتے ہیں اس کو یار، سوری ہسٹوگرام. اب ہسٹوگرام بنا کے تو وہ ساتھ ساتھ وہاں پہ چھوٹا چھوٹا سا ڈال سکتے ہیں. اور اگر لاسٹ میں جیسے یہاں پہ انہوں نے ایک بڑا سا ٹیبل بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے تو یہاں پہ نا ٹی ٹیسٹ وغیرہ یہ لگا. آپ نے تو کیونکہ یہ پڑھا نہیں ہے ٹیسٹ وغیرہ، آپ یہ تو نہیں لگاؤ گے. تو آپ کیا کرو گے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ اپنے کوشچنز لکھتے جاؤ گے اور یہاں پہ ان کے یس اور نو کے آنسر لکھو گے کہ کتنے لوگوں نے یس کہا ہے، کتنے لوگوں نے نو کہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک پورا گرینڈ ٹیبل یہاں پہ بن جائے گا. تو اینڈ پہ دیکھیں کہ آپ کے ریفرنسز آ جائیں گے، یہ سارے جتنے بھی ہوئے کہ 5 7 10. اور ریفرنسز کو آپ نے اوپر سائڈ بھی کرنا ہے یہاں پہ. جیسے یہاں پہ دیکھیں 3 لکھا ہوا بریکٹ کے اندر. اگر آپ ایسے لکھنے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایسے ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، جیسے فرض کرو میرے نام کا کوئی پیپر ہے تو آپ اس کو لکھو گے ناصر NASIR ناصر، اور آگے کوما ڈال کے اس کا ایئر لکھ دو 2020. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اس طریقے سے بریکٹ میں لکھ دو یا اس طریقے سے لکھ دو. اگر ایسے نہیں لکھنا چاہ رہے تو جیسے یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ لکھ دو. تو یہ ہم ویسے بعد میں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کی خیر یہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو ریلیکس ہو کے آپ مجھ سے اس بارے میں پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ ہم لائیو والی جو کلاس ہوگی فزیکل ہم اس میں بھی ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.